ایک وقت آیا کہ آسمان کے اوپر سب ستارہ چمکا۔ آسمان کے اوپر سب ستارے کا چمکنا یہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خاص نشانی تھی جو پہلی کتابوں میں نقل کی گئی تھی۔ اب یہودیوں کے تو اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ بھئی نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، پتہ کرو کس گھر میں ہے کوئی بچہ۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کے سارے گھروں کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ عورتیں حاملہ تو ہیں مگر کسی کو ابھی 5 مہینے باقی ہیں، کسی کو 6 مہینے باقی ہیں، کسی کو 7 مہینے باقی ہیں۔ ایسی کوئی عورت بھی نہیں کہ جس بچہ قریب الولادت ہو، تھوڑے وقت میں پیدائش ہو۔ یہودیوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی بجائے مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہو، مکہ میں پتہ کرو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پتہ کیا گیا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے بی بی آمنہ، حضرت عبداللہ کی بیوی ہے اور قریش خاندان میں سے۔ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہے اور چند دن بچے کی ولادت میں باقی ہیں۔ تو یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، لیکن چونکہ ان کی لڑی بنو اسماعیل میں سے تھی اور یہودی بنو اسحاق میں سے تھے، اس لیے خاندانی رقابت کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ ہماری لڑی میں نہیں، وہ دوسری لڑی میں پیدا ہوگا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ جس رات میں جو کسرا بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ عربی اونٹ جو ہے وہ گھوڑوں کو دھکیل کے عرب سے باہر نکال رہے ہیں۔ اور تیسرا ایک بت قدا تھا ایران میں، اس کی آگ 1000 سال سے کبھی انہوں نے بجھنے نہیں دی تھی، وہ بھی اچانک بجھ گئی۔ یہ 3 عجیب نشانیاں تھیں۔ چنانچہ کسرا اٹھا صبح، اس نے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی لگتا ہے کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ آپ کی خاندان کے 14 اور بادشاہیاں چلیں گی، پھر آپ سے وہ سلطنت چھین لے گا۔ آپ کے 14 کنگرے گرے ہیں نا، تو 14 بادشاہیاں چلیں گی، پھر تو کسرا خوش ہو گیا، 14 بادشاہیوں میں بڑا ٹائم لگے گا۔ اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو اس کے بادشاہ بننے تھے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مرتے گئے، اور حضرت عمر لانو کے زمانے میں 14 بادشاہیاں مکمل ہو گئیں اور مسلمانوں نے کسرا کی تخت تاج کو فتح کر لیا۔ جو آتش کدہ کی آگ بجھی تھی اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ آگ کی اور بتوں کی پوجا کرنے والوں، اب بت پرستی کا زمانہ چلا گیا اور دنیا کو توحید کا سبق دینے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ اور عربی اونٹوں نے جو گھوڑوں کو دھکیل کے باہر کیا تھا تو اصل میں یہ مسلمانوں صحابہ کو اللہ نے فتح دینی تھی اور انہوں نے غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا تھا۔